مولا مولا مجھ کو پیشانی تو دہلیز تلک لانے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی زبردست، مبارک، طاقتور قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل سریع الاثر اور تیر بہدف ہے۔ اس عمل کے بارے میں علماء محققین کی کثرت رائے یہ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس عمل کی جامعیت، عظمت اور مقام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل بذات خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب سیدنا یونس علیہ السلام کو تلقین و تجویز فرمایا ہے۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم سرکشی و نافرمانی میں مبتلا رہی، تو حضرت یونس علیہ السلام قوم سے تنگ آ کر انہیں عذاب کی وعید سنا کر علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اصول یہ ہے کہ نبی کوئی بھی کام اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر نہیں کرتے۔ اب چونکہ جناب یونس علیہ السلام کو تو حکم نہیں تھا کہ آپ علاقہ چھوڑیں، بستی چھوڑیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ یاد کرو اس مچھلی والے کو کہ وہ غضبناک ہو کر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ گمان کر رہے تھے کہ ہم اس بابت ان سے سوال نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ یہ دستور کے خلاف تھا تو پھر سوال بھی کیا کہ جب یونس علیہ السلام ناراض ہو کر علاقے سے نکلے، سمندر پر پہنچے تو ساحل پہ ایک کشتی کھڑی ہوئی تھی، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب جب کشتی عین درمیان میں پہنچ گئی تو ہچکولے کھانے لگی، بھنور میں پھنس گئی۔ تو اس کشتی میں ایک نجومی کاہن بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ میری معلومات کے مطابق، میرے علم کے مطابق اس کشتی میں ایک ایسا شخص ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ تو انہوں نے کرا ڈالا۔ قرآن کہتا ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کرا ڈالتے رہے اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تمام کشتی والوں نے اتفاق رائے سے اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب کشتی والے جب حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکنے لگے، اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرا یونس آ رہا ہے، اسے کھانے کی، ہضم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے اندر محفوظ کر لو۔ قرآن کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ جب ان کی ملاقات ہوئی مچھلی سے تو وہ اس وقت ملامت اپنے آپ کو کر رہے تھے، یعنی انہیں احساس ہو چکا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ میں اللہ کی منشا اور حکم کے بغیر نکلا ہوں اور اللہ رب العزت کی ناراضگی میں نے مول لی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب انہوں نے کشتی سے اٹھا کے سمندر میں پھینکا تو مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اب جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو کیفیت کیا تھی کہ اندھیرے ہی اندھیرے تھے، ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت کو پکارا۔ علماء نے لکھا ہے کہ فی الظلمات اس سے مراد اندھیرے ہیں، تو کتنے اندھیرے تھے؟ 3 طرح کے علماء نے اندھیرے لکھے ہیں کہ پانی کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور اسی طرح مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ان اندھیروں میں گر گئے اور انہیں کوئی راہ سجائی نہ دی، پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت کی طرف پھر متوجہ ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ایک بڑا ہی پیارا مبارک عمل آپ کو القاء کیا کہ آپ اس عمل کی برکت سے اس مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ عمل بتلایا، اور قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، کہ اگر یونس
اس تسبیح کے ذریعے سے مجھے نہ پکارتا تو مجھے عزت و جلال کی قسم للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کی صبح تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اندھیروں میں گر گئے، فنادیٰ فی الظلمات، تو پھر پکارنے لگے، تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کی پکار کو سنا۔ جناب یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، اور مجھ سے بھول ہوئی ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر جناب یونس علیہ السلام کی پکار کو سنا اور انہیں اس غلطی سے معافی بھی ملی۔ تو قرآن کہتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، اور اسے اس غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو قرآن دوسری طرف کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی سے ملے تو وہ اس وقت اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اور وہ اللہ رب العزت کو اس تسبیح کے ذریعے سے پکارنے لگے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یہ نہ پکارتا تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو جب پکارا پھر اللہ نے نجات دی، اور نجات کیسے ملی؟ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو سمندر کے ساحل پہ، کنارے پہ جا کے ڈال دے۔ تو مچھلی گئی، جناب یونس علیہ السلام کو ساحل پہ ڈال دیا، نکال دیا۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ سَقِيمٌ، کہ وہ اس وقت بیمار تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جناب یونس علیہ السلام کی صحت یابی کی پھر تدبیر کی ہے۔ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ رب العزت نے ایک درخت کو حکم دیا، اس ساحل پہ ایک درخت اگایا، تو جناب یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں لیٹے رہتے، اور ایک بکری کو اللہ رب العزت نے کہیں سے بھیج دیا، وہ بکری جناب یونس علیہ السلام کو آ کر دودھ پلاتی، جس سے ان کا پیٹ بھی بھر جاتا۔ اس طرح جناب یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی۔ تو یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے جو اللہ رب العزت نے جناب یونس علیہ السلام کو خود تلقین فرمایا، خود تجویز فرمایا، اور علماء محققین نے اسے اسم اعظم کا درجہ دیا ہے۔ علماء فن لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مصائب میں گر جائے، اندھیروں میں گر جائے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہو، تفکرات نے اسے گھیر لیا ہو، اور مصائب مسائل اتنے ہوں کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں، اور رستے بھی بالکل مسدود ہو چکے ہوں، اسباب بھی بالکل جواب دے چکے ہوں، تو وہ شخص انتہائی عاجزی کے ساتھ نماز عشاء کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد، وطر پڑھنے سے پہلے 313 مرتبہ اسی آیت مبارکہ کو، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، 313 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر وطر ادا کریں، اور خوب گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اپنے حالات کی بہتری کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے چند ہی یوم میں آپ کے حالات بالکل بدل جائیں گے، حالات کا دھارا بدلے گا، اور انشاءاللہ العزیز فراوانی بھی ہوگی، اور آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہوں یا جو بھی آپ کی حاجت ہو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ ضرور پوری ہوگی۔ بڑا ہی مبارک عمل ہے، آپ بھی ضرور آزمائیں۔